ہم معراج شریف کا قصہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن یہ کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ معراج شریف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلانے کا کوئی یقیناً مقصد رہا ہوگا۔ میرے نزدیک معراج شریف پر اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو اس میں ایک بڑا مقصد، ون آف دی مین آبجیکٹیوز، شہادت رہا۔ ایک تو یہ ہمارا ایک عالم ہے جسے ہم عالم الاسباب کہتے ہیں، اس عالم الاسباب کے ماورا اور عالم بھی ہیں اور جہان بھی ہیں، اور وہاں پہ بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ پھر آسمان ہے، جب وہ دکھانا مقصود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہاں یہ سوال اٹھے گا، اگر سب سے پہلی تخلیق ہونے والی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے وہاں، پھر یہ کیوں دکھانے کے لیے ضروری تھا کہ معراج کو لے جایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا جسمانی وجود میں آنے سے پہلے اور روحانی وجود سے مشاہدہ کیا ہوتا۔ دراصل یہ واقعہ معراج جب پیش آیا اس سے فوراً پہلے طائف کا واقعہ ہو گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، اور طائف کے لوگوں نے، ان کی بدبختی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کر ڈالا جس سے جسمانی طور پر بھی ہرٹ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خون ایڑیوں تک بہہ گیا، اور اندرونی طور پہ بھی دکھ ہوا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کی انتہائی اعلیٰ ترین بلندیوں کو پہنچے ہوئے تھے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو اس دکھ کی کیفیت میں شاید کوئی اور الفاظ کہتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی دعا فرمائی تھی۔ کون جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون اس طرح بہتا دیکھ کے رحمت خداوندی کس طرح جوش میں آئی کہ رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پہ بلا بھیجا۔ تو مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی وجود بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ لے، اس کا مشاہدہ کر لے، اس کی شہادت دے دے۔ وہ تمام چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی وجود، روحانی وجود روز اول سے مشاہدہ کرتا چلا آیا۔